بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے قصے میں ایک غلام کی بات بتائی کہ اس نے دوسرے غلام کے متعلق اچھا گمان بیان کیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ دوسرے غلام کو طلب کیا، نہ اس کو پتہ تھا کہ مجھ سے کیا بات ہوئی ہے، نہ اس کو پتہ تھا کیا باتیں ہوئی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے نیک خو، تو بہت خوبصورت ہے، جو بھی تیرا چہرہ دیکھے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتی جو پہلے غلام نے تیرے متعلق بتائی ہیں، ان کا افسوس ہے۔ اس نے تمہارے متعلق کوئی باتیں بتائی، بڑا افسوس ہوا مجھے۔ اب اس کو تو معلوم ہی نہیں اس نے کیا بات کی۔ اب یہ کہے گا جلدی سے کی کیا سو، کیونکہ اب اس کی ٹیریٹری میں ہم داخل ہوئے نا، ہم غصہ کرے گا، کل ککھ نہیں پتہ۔ ہم ایسے ہی بدگمان ہو جاتے، چھوٹی سی بات ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کہہ دے بس اس نے یہ تمہارے متعلق کیا کہا ہے، میں نہیں دس رہی، بتا یار، بتانی نہیں ہے۔ یہ لڑائی ہے یار، اس نے جو بھی کہا ہوگا نا ٹھیک کہا ہوگا، بات جا تو اپنے گھر، لیکن تھوڑا سا دل بڑا کر لینا بندہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم لوگ لڑنے لگ پڑتے ہیں۔ اور یہ جو بیان ہوتا ہے نا بیٹے، یہ جب آپ پر گزرے گی نا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، اس سے پہلے نہیں سمجھ آ سکتا۔ یہ کال کی باتیں نہیں، حال کی باتیں، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی کہا کہ اس نے تمہارے متعلق بتائیں۔ اب یہ بندہ سوچے گا کہ بھئی کیا بتائیں، کسی کو لڑانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، صرف سمپل سے اس کے کان میں کہنا تیرے متعلق بڑا برا کہہ رہا تھا۔ اب اس نے کہنا سوچنا بھی نہیں ہے، دل میں رکھ لینا کہ میرے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ آپ نے سارے بابوں کے پاس جتنی نو سساں گئی ہوتی ہیں نا، یہی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس طرح لڑا رہے ہوتے، ککھ نہیں پتا ہوتا ان بیچارے کو جاہلوں کو۔ اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتی جو پہلے غلام نے تیرے متعلق بتائی ہیں، ان کا افسوس ہے۔ اس نے شاہ سے جلدی پوچھا، بتائیں اس بے ایمان نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا؟ شاہ نے اسے کہا کہ پہلے تو اس کے بارے میں بتا جو تو جانتا ہے، میں پھر بتاؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ غلام غصے میں آ گیا اور ملامت میں حد سے گزر گیا۔ جب شاہ نے اس کے منہ سے لعنت ملامت سنی تو فرمایا، میں تجھے اور اسے سمجھ گیا ہوں، تیری روح گندی ہے، اس کا صرف منہ گندا تھا، تو دور ہو جا۔ تیری روح گندی ہے، اس کا منہ گندا تھا، دور ہو جا۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس نے پہلے نے ہر بات کو لیا تھا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ وہ عرض کے پیدا کرنے کا اصل مقصود جوہر کو پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے ساری باتیں ایک دوسرے سے سوال جواب میں ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ نے بہت کچھ سمجھایا تھا، لیکن باتیں ہیں حال کی جو کال میں بیان ہو رہی ہیں، اور سمجھے گا وہی جو دنیا میں نا تجربے حاصل کر رہا ہے، جو کھیل رہا ہے۔ فرض کو میں جلد سمجھ جاؤں گا کیونکہ میرا اس طرح کا رابطہ ہے، اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے، اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے، مختلف قصے میرے پاس آ جاتے ہیں، مختلف فیصلے میرے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لائن آف ڈائریکشن دینی پڑتی کہ یار اس طرح سے اس طرح کر لو، تو اس لیے مجھے جلد سمجھ آ جائے گی کہ یار ان لوگوں کو چلانا کیسے ہے، بیوقوف بنانا نہیں ہے، چلانا کیسے ہے۔ تو بیوقوف تو آ گئی ہیں، بیوقوف تو آ گئی ہیں، اب ان کو چلانا کیسے ہے؟ تو وہ چلانے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، کس طریقے سے لے کر جانا ہے۔ تو اس نے جب شاہ نے اس کے منہ سے لعنت ملامت سنی تو فرمایا، میں تجھے اور اسے سمجھ گیا ہوں، تیری روح گندی ہے، اس کا صرف منہ گندا تھا، تو دور ہو جا۔ دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے، انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو زبان کو احتیاط سے استعمال کرو، اگر آپ احتیاط سے نہیں کریں گے تو یہ لڑائی کا گھر ہے، جہاں پر کہنا اچھا سٹرونگ ڈسیزن دیں، فیصلہ کریں، بات کہیں اور اس پر ڈٹے رہیں
کہ میں نے اس کے متعلق یہ رائے رکھی ہے، پھر اس رائے کو یا تو بدلے گا وقت، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو بڑا ہوگا تو بدلا نہیں ہوگا، جیسے جیسے اس کی داڑھی منہ چھائے گی ایسے ایسے اس کا کیا کہتے ہیں ظاہر بدلے گا، ایسے ایسے اس کی سوچ بدلے گی، جیسے جیسے آپ کو نعمت ملے گی ویسے ویسے آپ بدلتے ہیں، جیسے جیسے آپ سے نعمت چھن جاتی ہے تب بھی آپ بدلتے ہیں۔ ساری کہانی آ کر پیٹ کے گرد گھومتی ہے، کہتے ساری محبتیں ختم ہو سکتی ہیں سوائے پیٹ کی محبت کے، یہ روٹی کی محبت نہیں ختم ہوتی، کیونکہ یہ ایک دن میں 3 مرتبہ اندر جانی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں ختم ہوتی، باقی ساری محبتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت ہے، روٹی کی فکر ڈال دیں، اب لڑائی دیکھیں تو فکر کس بات کی بڑھ گئی؟ روٹی کی۔ اب وہ محبت ہے، اب روٹی پوری کر دیں محبت ادھی آ جائے گی، روٹی پوری کر دیں محبت ادھی آ جائے گی۔ آدھی بیماریاں روٹی کی ہیں، آدھی بیماریاں روٹی کی ہیں، اب روٹی پوری کر دیں بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، آدھی بیماریاں بیٹے، ساری لڑائیاں روٹی کی ہیں، ایک گھر میں 6 بندوں کی لڑائیاں روٹی کی، اور 6 بندے یہی سمجھتے ہیں یہ زیادہ کھا رہا ہے میں کم کھا رہا ہوں، مطمئن کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دینا جو اس کا مقدر ہے اسے ملا، جو میرا بس ٹھیک میں نے ایسے ہی رہنا، یہ سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے۔ لڑائی زیادہ ہے، لڑائی زیادہ ہے۔ مجیب ادھر رہ رہا ہے تو اس کا بھائی کہہ رہا ہوگا ان تو فکر فاقہ کا دا ان تو ملے ہیں نا، مسئلہ تو سانو ہے۔ یہ میں اپنی ویسے ایک ذہنی رائے دے رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، میں جتنی باتیں کرتا ہوں ویسے ڈیزائن کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جب وہ بندہ رہ رہا ہوتا ہے نا اگلا کہتا ہے نا اسے کون سا مسئلہ ہے، مسئلہ تو ہمیں نہیں کرایہ دینا پڑتا، سارے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، تو اس لیے ساری محبتیں ایک طرف، روٹی کی محبت ایک طرف، آپ روٹی کی کمی پوری کر دیں سارے سی ٹھیک ہو جائیں، کتنا آسان حل میں نے آپ کو بتایا، کسی کھاتے میں روٹی کی محبت پوری کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک یہ روٹی کی محبت پوری نہیں ہوگی آپ کی محبت میں کمی رہے گی، اللہ کی محبت بھی یہ کمی پوری نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی محبت آپ کو ہوگی، آپ کی بیوی کو تھوڑی ہے، اس لیے آپ کو تو اللہ کی محبت ہے، اس محبت میں آپ کہیں گے میں مقام رضا پر کھڑا ہوں، تو وہ وہی حال ہونا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا نا، میں اس شعر سے پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہوں، کہتے چولہے سے تلا آنا، دنیا نے بعد چلائیں، ایک ہار دی اگ جلدی نہیں پئی تو دنیا نو اگ لان لگا، تو بیٹے اس لیے میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے بزرگوں نے فرمایا ہے انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں، ہاں زبان کی حفاظت میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کر لیں ہمیشہ پازیٹیو اور پروڈکٹیو رائے دیا کریں، کسی کے بھی خلاف دینی ہے، خلاف بھی دینی ہے تو پازیٹیو اور پروڈکٹیو رائے دیں، ایسے سمجھے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ رائے دینے لگیں۔ آپ جب اس کے سامنے رائے دیں گے تو کیا دیں گے؟ جو آپ نے اس کے سامنے دینی ہے وہ دے دیں، اگر آپ اس کے سامنے نہیں دے سکتے تو پھر وہ رائے نہ دیں۔ ایک چھوٹا سا اصول بیان کیے، کیا بیان کیے؟ جب بھی کسی کے متعلق آپ نے بولنا ہے یا رائے دینی ہے، یہ سمجھے وہ بندہ سامنے ہے، دنیا کا مشکل ترین کام، کیونکہ پٹھ پیچھے گل کرنا تو بہت آسان ہے نا، تو منہ تے کرنا 80% تو میں جو رائے دوں گا نا وہ میرے منہ تے بھی کہہ داں گا، 80% 20% ہو سکتا ہے میں کہہ دا نا، لیکن 80% اگر میں کسی سے متعلق رائے داں گا نا، آبزرویشن داں گا اپنی، وہ منہ تے بھی کہہ داں گا بھائی جی اینا میرے خیال میرے اسٹیمنا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا سیدھی سیدھی گل کرنی تو وہ سیدھی سیدھی گل اسی کر داں، وہ اینا مسئلہ نہیں سانو ہوئے گا، کیونکہ بیٹے ایک بندہ جب بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے نا اس کی ایک آبزرویشن ہوتی ہے، لیکن اگر میں کوئی آبزرویشن دوں گا گوہر ایسا ہے، اب عباس کہے گوہر ایسا ہے، ادھر کہنا بنتا ہی نہیں، تو میری آبزرویشن وہ متعلق کہ میری سوچ تیری تے گھٹیا سوچ ہے تو وہ متعلق دے نہیں سکتا،
کیونکہ تو اپنی اوقات دیکھ کے متعلق رائے دیں گے. میری رائے نو اتنے ٹھوکے گا تو کون؟ تیری نظر اینی ہے نہیں تو میری نظر نہ دیکھنے والا کون؟ دیکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے میں کسی کے متعلق رائے دوں یار میرے تے گزری وہ میرا معاملہ سی تہاڈا تے ہے نہیں سی. تسی اپنی رائے آپ رکھو, مجھے کیا. ٹھیک ہے, حال اور کال کی باتوں میں مزہ آتا ہے نا. حال حال کال کال. بندہ کہتا ہے یار اس نے میری متعلق کہہ دی, میں حال صاحب 10 گلاں دسنا 5 اگلے ٹال کے اپنا کام بنا لین. بیوقوف, میں وہ متعلق رائے دیتی, تینوں کی تکلیف ہے؟ تیری رائے تو نہیں ہے گی, تیرے متعلق میری اپنی رائے پوچھ لے, تو بھی پوچھ. اس لیے میری رائے میری ہے, کسی کے منہ سے آئے وہ منو پوچھو. اگر فرض کرو انہیں دیتی تہاڈے بارے چ رائے تو تسی کہو اودی رائے سبحان اللہ تو تے بکواس بند کر, تینوں کی لینا دینا, چل جا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیٹا یہ ٹوٹکے ہیں نا. آپ زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی کو بڑا ماننا ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ نے ہمارے بارے میں کوئی رائے رکھ دی, ٹھیک ہے نا. اب ہم اسے اب ٹالنے کی کوشش کریں, کیوں کریں؟ فرض کو میں ایک ولی اللہ کے طور پر آپ کے بارے میں کہ اللہ جی تہاڈے بارے رائے ہے, وہ اللہ جی تہاڈے بارے رائے میری رائے نہیں, تسی کہ اودی رائے تے ٹھیک ہے بابا جی کوئی گل نہیں. ہن گل میرے والوں ختم ہو گئی, میں رائے دیتی. ہوں تسی میرے نال نہیں لڑنا کہ تو کون ہوندا کہن والا. ہوں تسی کہنا انہیں دتی ہے نا, تے تہاڈا توکل یقین او دے تے ہیگا, او دے دے جو مرضی کرے, ہے تو وہ میرا ہی نا. او اے منہ بدل بھی تے سکدا نا, یار اج رائے آئی, او بھی بدل جاندا ہے. ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو, اور جب خیال ہو تو بدل دیتے ہیں. بدل وہ بھی جاتا ہے. کہ توبہ کی توفیق کب دیتا ہے؟ جب تم بدل جاتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. تیرے بدلنے سے وہ بدل جائے گا, تو نہیں بدلے گا وہ بھی نہیں بدلے گا. اس کو بدلنا ہے تو خود کو بدل لے, سیدھی سی باتیں. اگر تو نہیں بدلنا چاہتا وہ بھی نہیں بدلتا. کہ آپ کی رائے کسی کے بارے میں تب بھی اچھی ہوگی نا, تب آپ کہیں گے یار اے ہن بدل گئے, پہلے ایسا نہیں ہے گا, پہلے ایسا نہیں تھا اب بدل گیا. کئی چیزیں بیٹے ہوتی نا, میری ہر ایک کے بارے میں مختلف رائے ہیں, میری ہر ایک کے بارے میں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن وہ کچھ جو ہوتی ہیں ان میں ادھوری سی ہوتی ہیں, نیگیٹو سی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ساتھ چلیں گے اور پروڈکٹیو ہوں گی. وہ مسلسل ساتھ چلنے سے, اس کے فیصلے دیکھنے سے بنتی کہ یار اس کے فیصلے بہت اچھے ہیں, اس کے معاملات بہت اچھے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلنے سے بنتی ہیں, اچانک نہیں ہوتی. میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا, اس نے کوئی بات کی, میں کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہم دونوں جو ہے نا باپ بیٹا ہیں, مگر تیری اپنی ٹیریٹری ہے, میری اپنی ٹیریٹری ہے. میں تیری ٹیریٹری میں دخل نہیں دوں گا, تیری حدود میں دخل نہیں دوں گا, تم میری حدود میں دخل نہیں دو. اگر ہم ایک دوسرے کے حدود میں دخل دیں گے تو لڑائی ہوگی. اس لیے میں تمہاری حدود میں نہیں آؤں گا, تم نے میری حدود میں نہیں آنا, چاہے ہم باپ بیٹا. لیکن غصہ تب آئے گا جب میں تمہاری حدود میں داخل اے کی, اور تم پر غصہ تب کروں گا جب تم میری ٹیریٹری میں آ کے بولو. اس لیے اپنی اپنی ٹیریٹری میں رہنا. یہ ایسے ہی نا جیسے اپنے اپنے اصول و قانون پر بندہ رہے, اپنی اپنی اوقات میں بندہ رہے, اور اپنی اپنی حیثیت میں رہے. پیو دا پیو بننے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. تو پیو نے پتر بننے کی کوشش نہیں کرنی, پیو ہی رہنا. اچھا جی, دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے. تو بات وہ کر رہا تھا میں کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنی ہے تو وہی کرنی ہے جیسے وہ سامنے ہے. چھوٹا سا مجاہدہ, بس چھوٹا سا, کتنا چھوٹا سا مجاہدہ کہ جب بھی بات کرنی ہے ایسے سمجھو وہ سامنے کھڑا ہے, ہوں تسی گل کر کے دکھاؤ. اور جب وہ سامنے نہیں ہے تو پھر دیکھو تسی کیا کیا موتی پروندے ہو, کیا کیا موتی پروندے ہو. یقین منو پھر کہو گے تو ہے ہی انج دا صحیح, بس انج دا ہی ہو. حدیث میں آیا ہے کہ ریاکاری کی تسبیح کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ کہ کر دو تسبیح پہ ہے, لیکن وہ کوڑے تے جو اگا ہوا سبزہ ہوتا ہے وہ ہے, نیچے کوڑا ہی ہے. جیسے پانی گندا ہوتا ہے نا تو اوپر سبزہ آ جاتا ہے, سبزی مائل.
وہ کس پر ہوتا ہے؟ کوڑے پر، گندے پانی پر۔ اب اس کو آپ یہی سمجھنا کہ ریاکاری کی تسبیح بھی ہے، وہ کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں۔ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے، ایک بندہ ہے خوبصورت، عادتاں بریاں نے، اتنا گزارا کر کے دکھا دیتا، وہ سون پونے نو کسی نے نہیں دیکھنا، وہ عادتیں کہنے یار یہ عادتیں ہی پیڑیاں نے۔ خوبصورت بیوی عادتیں پیڑیاں، ہوں اپنے تو نہ لے لینا کوئی کہ ساری بیوی خوبصورت عادتیں پیڑیاں نے، تسی بھی پیڑے ہی ہو، صرف اینا ہی رہن دینا۔ وہ ہر بندہ ہے نا اپنا خوبصورت بیوی بنا کے تے عادتیں اور نال ہی انج کہندا میری بیوی دا کام ہوئے گا، اور تسی بھی برے ہی ہو، حالے اتھے رہنا۔ صرف سمجھا رہے ہیں کہ خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے اچھی صورت کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے آپ کے اخلاقیات کا، آپ کی کیا کہتے ہیں الفاظوں کا، آپ کے معاملات کا۔ اچھی صورت ایک طرف رہ گئی، بندہ بری صورت کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا بلال ایک مثال ہے کہ حضور پر قربان، ہم ان پر قربان، کیونکہ وہ ان کا درجہ بہت ہے۔ اب آپ اس کو کسی بھی نیگرو کو دیکھیں گے ہمیں حضرت بلال ہی یاد آئیں گے، اور کوئی نام ہمیں یاد نہیں آئے گا۔ کسی بھی نیگرو حبشی کو آپ دیکھیں گے نا، آپ کو حضرت بلال یاد ہے کہ یار حضرت بلال بھی آنے دے ہوں، اور کوئی نام آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کالا حبشی کون؟ غلام سرکار کا، جتنے کالا حبشی نظر آ گیا حضرت بلال۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے قدموں میں جان دے دے، کیونکہ اخلاق اس کے اچھے ہیں۔ پر ایک بات اور بھی بیٹے، صورت اچھی تھی، آپ برے تھے، آپ کو برائی نظر آ رہی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ، ایک کیس میرے پاس آیا، میاں بیوی کا کیس میرے پاس آیا، تو بیوی کا یہ گلا تھا کہ یہ مجھے چنڈ مار چھوڑتا ہے، تھپڑ مار چھوڑتا ہے، باہر گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کوئی باہر آ جائے کہتا آیا کیوں ہے گیٹ پر۔ میں نے اس سے پوچھا کہتے بھی فضول کیوں ادھر ادھر جائے، یہ کرے وہ کرے۔ میں نے سارا رزلٹ نکالا، میں کہ اے شکی مزاج بھی ہے اور محبتی مزاج بھی ہے۔ محبتی مزاج اتنا ہے اے دل نہیں کرتا دی بڑی نے کوئی دیکھے، اور شکی مزاج اس میں ایسے ہے، بس آگے تو آپ سمجھ لیں۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس کا کانفیڈینس لیول ہی نہیں ہے، جب کانفیڈینس لیول نہیں نہ ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو میں نے اسے لڑکی کو کہا، میں کہا بے انتہا تم سے محبت کرو، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی اور نہ دیکھے، ہمارے دروازے پر کوئی نہ آئے۔ تو اسے میں سمجھایا، میں خدا خوفی کریا کر، او دے بارے یقین تے رکھیا کر، تینوں اے یقین ہے کہ وہ کچھ کر جائے گی، وہ کچھ نہیں ہوتا، جو لکھا وہ ہو جانا ہے۔ اپنا کانفیڈنس لیول بڑھا۔ دیکھو ہم اپنی گلی میں رہتے ہیں تو ہماری گلی میں سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ بہت کم چوری ہوئی ہے، بہت کم کوئی مسئلے ہوتے ہیں، ہماری اپنی گلی کی بات کر۔ ہم نے ریشو دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری گلی میں کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں، اگر نہیں ہو رہے سارے اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں، اس لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور ہر بندہ جس گھر میں بھی رہتا ہو، لازمی بات ہے کہ اس کا اپنی سوچ بھی تو نیگیٹو ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ اللہ کریم بھی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری چال کو دیکھتا ہے، ہماری حرکات کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، صورت نہیں دیکھتا۔ صورت میں تو سارے اس کے لیے زندگی برابر ہے، وہ ہمارے نیتوں کو، چال کو، حقیقت کو، حالات کو، سب کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر۔ سیپ کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ جسموں کے یہ سیپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ہر سیپ میں موتی نہیں ہے۔
ہر روح موتی والی نہیں ہے، ہر روح معطر نہیں ہے، ہر روح کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں ہے۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو چارہ کوئی نہیں نا۔ اس کی توفیق ہوگی تو سارے معاملات ہمارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر اس کی توفیق نہ ہو تو پھر ہمارے کام بگڑے ہی رہیں گے۔ معاملہ تو چھوٹی سی زندگی کا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو مرنے کے انتظار میں، انہیں ڈگنا ہی، انہیں ٹہنا ہی، انہیں ٹہنا ہی، ہم ایک دوسرے کو مرنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جسموں کے یہ سیب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ہر سیب میں موتی نہیں ہوتا، قیمتی موتی نایاب ہوتے ہیں، ان کو تلاش کر۔ انسان تو بہت سے ہیں لیکن پاکیزہ روح کہیں کہیں ملے گی۔ جسم کی بڑائی کوئی خوبی نہیں ہے، ورنہ پہاڑ لال سے بڑھ کر ہوتا۔ لال اپنی جگہ پر ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ہے، قدر پہاڑ کی نہیں ہے، لال کی ہے۔ انسان کا بدن کتنا بڑا ہے مگر اشرافت تو آنکھ ہی کو حاصل ہے۔ فکر و خیال بھی ایک مانوی چیز ہے جو صد جہان کو یعنی ظاہر کو زیر و زبر کر ڈالتا ہے۔ پریزیڈنٹ کسی کو بھی لگا دے، وہ پریزیڈنٹ تو رہے گا، وہ کالا ہے گورا ہے، اس لیے وہ اگر لگ گیا تو سارے انہوں دیکھن کے پاویں کالا حیثیت کڑی ہے۔ ہم لوگ حیثیت دیکھتے ہیں، اس لیے حیثیت والا بنے، آپ کو خود رب کریم دیکھے گا۔ اپنی حیثیت بنائیں، مقام بنائے، آپ کا قدردان خود اللہ کریم ہے، تو دوسرا نہیں، آپ کا قدردان خود اللہ کریم، وہی قدر کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو ہماری قدر ہوگی وہ کسی اور کو نہیں ہوگی۔ بادشاہ کا ایک خیال ہو اس سے سینکڑوں ملک تباہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اینڈ کر دو، وہ ایک فیصلہ سال ہر سال پر محیط ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، ایک لمحے کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ بادشاہ کا ایک جسم اپنی باطنی خوبیوں کی وجہ سے ہزاروں لشکریوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے، اور شاہ کا جسم اس کے خیال اور فکر کا فرما بردار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر وہ سمجھا رہے ہیں اپنی فکر ٹھیک کر، اپنی سوچ ٹھیک کر، جتنی پازیٹیو رکھے گا اتنا ہی اللہ کا اثر تیرے اوپر ہے۔ سمجھدار وہ نہیں بیٹے جو دنیا میں سیانا ہے، سمجھدار وہ ہے جو آخرت میں سیانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پڑھا کرتے تھے کہ قحط پڑ گیا تو ان کے جہاز آئے، مال آیا، تو تاجر چلے گئے، انہیں کہا ہاں بھائی کتنے کا؟ انہوں نے کہا 1 کے 2 لے لو، تم 1 روپے کا لائے ہو، ہم سے 2 لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، کہا 3 لے لو، کہتے نہیں، کہا کتنے مانگتے ہو؟ کہتے 1 کے 10، کہتے وہ تو ہم نہیں دے سکتے، ایسا کون ہے جو دے گا؟ کہتے اللہ دے گا، دنیا میں اس کے لیے لگاؤ 1 کے 10 دے گا، اس لیے 1 میرا ہے، 10 اس سے امید لگا کر یا اللہ کی راہ میں دینے لگا۔ اب فیصلہ ان کا تھا۔ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اگر پیٹ بڑا ہو تو دوسرے کو روٹی دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیٹ بھرا ہو تو دوسرے دن کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں، چلا ہی کل کھا لیں۔ اگر پیٹ بڑا ہو اور پیسے ول ہو تو دوسرے کو دینے میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، پیٹ بھرا ہو تو فریج کس کام آئے گی؟ دوسرے کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے غریبوں کی بات نہیں کر رہا، غریبوں کو رکھنا چاہیے، وہ اپنے حالات کے مطابق، وہ اپنے حالات کے مطابق رکھنی چاہیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جڑے والد ہیں، جن کا روزانہ کا روزانہ چل سکتا ہے، تو پیٹ بھرا ہو تو دوسروں کو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم رکھ لیں، اب میں دوسرا آئینہ بدل دیتا ہوں، پیٹ بھرا ہو تو رکھنا چاہیے، صبح روزہ رکھ لوں گا، ہم نے ذرا سٹائل بدل دیا۔ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رکھنا کیوں چاہتے ہیں، کس وجہ سے چاہتے ہیں، پیسہ بچانا چاہتے ہیں، مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پیسے کو کہیں اور اچھی جگہ لگانا چاہتے ہیں، وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اور شاہ کا جسم اس کے خیال اور فکر کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ کے خیال اور فکر سے ساری کہانی چلیں گی، نمبر اسی کے، آپ کو کیا خیال آ رہا ہے، کون سی فکر میں آپ گم ہے، آپ کی ساری گیم خیال اور فکر پہ چلے گی۔
ہم کوئی بھی کام کرتے نا، شروع سے میری ارادہ ہوتا تھا کوئی بھی کام کیا، موٹر سائیکل لی ہے تبلیغ کے لیے، کوئی کام کرنا ہے تبلیغ کے لیے، اگر فیس بک کھولی کام کرنا ہے تبلیغ کے لیے، ورنہ میں کھولے نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. یعنی ہر کام تبلیغ کے لیے، ہر سوچ تبلیغ کے لیے ہونی چاہیے. گھر میں بھی تبلیغ ہو، اپنے بچوں کو بھی تبلیغ ہو، اس لیے ہر کام تبلیغ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. ہاں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ سارے کام بیٹے اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس کا اثر ضرور ان لوگوں پر پڑے گا جن کے لیے آپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اثر نہ پڑے. وہ اثر آپ کا گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں نہ کہیں ہو، پڑا رہتا ہے. تو اس لیے یہ کام ضرور ہوگا. ہم اپنے طور پر ٹریننگ دیکھتے ہیں نا کہ یار ہم نے یہ ٹریننگ کی ہے تو کیا اس کا بچوں پر اثر ہے؟ بالکل اثر ہوگا. ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوگا. اللہ کریم جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کلمہ کن سے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً تباہ ہو جاتی ہے. اصل خوبی باطن ہی کی ہے، نہ کہ ظاہر کی. آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے باطن پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اثرات دینے والا تو اللہ کریم ہے. اس لیے چھوٹی سی بات کا اثر ہو جائے، اثر ہو بھی بندہ پھر وہیں رہے، اثر ہو تبدیلی آ جائے، خیال وسعت اختیار کر لیں، کیونکہ لڑائی تو اسی نے کرنی ہے نا، دماغ نے. سوچیں تو یہیں پروان چڑھنی ہے، اسی سوچوں نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ کی سوچیں تنگ وادی سے نکل آئی ہیں، کنویں کے مینڈک نہیں رہے، تو آپ کی سوچیں بڑی ہو جائیں. جیسے میں نے آگے اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا کہ میرا ایک دوست تھا شفیق، وہ نا فیصل آباد اسٹیشن پر اترا تو اس کی بیوی نے کوئی برقع نہیں پہنا ہوا تھا. تو ایک دوست نے فون کیا، اوے آج بھابی دے نال آئے ہیں کیا؟ ہاں مل لو، آ کے سلام کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتا نہیں میں نہیں آنا. کہتا کیوں؟ تیری نظر گندی ہے. اگر نظر گندی نہیں ہے تو تم آج کو مل لو، میری بیوی ہے، کوئی بات نہیں، سلام کر لو، ٹھیک ہے نا. اب اس کی بات صحیح تھی کہ اس کی بات صحیح تھی؟ گندگی کس میں؟ تینوں کی نے کیا فون کر بھابی نال آیا، تینوں کو تکلیف ہے کوئی؟ اگر تو نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں ملنا چاہتا تو اپنا رستہ بدل کر جا. یہاں اس سے پوچھ لے، میں یہاں فیصل آباد میں رہتا ہوں، کوئی کام میرے لائق ہو تو بتا یار، جب میری عادت نہیں ہے ملنے کی اس لیے میں نہیں ملا. بات ختم ہو. چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے پتھر مار کر کہ پتن کی تو گند پانا چاہنا ہے. تو بات سمجھ نہیں. میں آگے بتایا نا کہ میں جب گیا نا عمرے پر بچوں کو لے کر، تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا، میں کہا ساری دنیا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے دوستوں میں چلے جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کٹ جائے گی پیری ساڑی. بندہ دل دھڑکتا رہتا، باڑ میں جائے سارے، مجھے کیا لینا دینا؟ جب میرے اندر کوئی گند نہیں ہے، نقص نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بیٹے میں اس لیے کہتا ہوں آپ لوگ بڑے ہوں، سوچیں بڑی رکھیں. جس کو بیٹے خیال آنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں لگنا خیال آ رہا ہے، آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اصل خوبی باطن کی ہے، نہ کہ ظاہر کی. انسان کی فضیلت عقل و حرد کی وجہ سے ہے جو معرفت حق پیدا کرتی ہے. تو نے غیر مقصود کو مقصود اور مقصود کو غیر مقصود سمجھ لیا. عالم غیب ظاہر سے اہم ہے. حقیقت بھی نظر پہچان لیتی ہے. جنہ دی عقل ہوتی ہے نظر پہچان لینے کس نظر ہے. آگ لطیف عنصر ہے، نظر نہیں آتی. نظر جب آتی ہے جب وہ کسی کثیف جسم میں لگ جاتی، جیسے لگی تو پتہ لگتا ہے اگل پڑکتی پئی. ارادہ الہی جو نظر نہیں آتا، اس کی تاثیرات بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی. بڑے بڑے وجود فنا ہو جائیں گے، صرف محبت کرنے والا اللہ ہی ہوگا. سارے دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں ہے، سب نے مر جانا. ہم تو بیٹے جن کو دیکھتے ہیں نا، ہم ان کا مرنا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیارے ہوں گے نا، ہم ان کے بارے میں ڈریں گے، نہیں یار ان موت نہ آئے، یار اس سے موت نہ، کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. جو دوسروں کے پیارے ہوں گے ہم ان سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ ہمارے کیا کہتے ہیں، جو بیٹی ہم بیاہ کر لائے تو جو ان کے حالو تھے، آج کل وہ ڈیتھ بیڈ پر ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں مر جائیں، ٹھیک ہے. اب ان کا جو ہوگا وہ اور ہے،
ہم انتظار کر رہے ہیں کب مریں گے، ہم انتظار واقعی کر رہے ہیں کب مریں گے، جائیں تو جنازہ پڑھا کر آ جائیں. ہمیں وہ درد نہیں ہے جو ان کو ہوگا، جو ان کے گھر والوں کو ہوگا. ہم نیوٹرل ہو کے کہہ رہے ہوں گے یار اچھا پھر حالے نہیں مرے، اچھا یار، کیونکہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں دماغ ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے کہا اب ختم، نبض چل رہی ہے یا دل چل رہا ہے، کیونکہ سب سے آخر پر دل بند ہونا ہوتا ہے، اس لیے انتظار میں کب دل بند ہو. گردے تو ان کے ویسے ہی ڈائلسس پر تھے، کچھ کہہ رہے تھے ان کو کینسر بھی تھا. تو اب ساری صورتحال میں اب ہم کیا کریں گے، انتظار ہی کریں گے، کیا اور کریں گے. دعائیں تو ختم ہو چکی، کیا کریں، یا اللہ ان کو صحت دے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے دماغ ختم. جو آثار نظر آتے ہیں ان میں معجزہ سرزد نہیں ہونا، دعا بھی نہیں لگنی، جو آثار نظر آتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو موڑ دیتا ہے نا، اب بندے کی نا دعائیں بھی وہ ہل جاتی ہیں. پھر وہ لگے کہتے ہیں یا اللہ پیسے زیادہ لگ دے پہ موت ہی دے دے، یا اللہ وینٹیلیٹر دے پیسے دینے پہ رہے نے، یا اللہ موت ہی دے دے. کیونکہ پیسے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو بندہ وہاں پر کھڑا کھڑا مر جاتا ہے، دوسرا پیسے دیتے دیتے مر جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیری مرضی مہربانی ہے، اے جان ایمان دی حالت دے دے. کیونکہ وہ دعا نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ڈاکٹر کہہ بیٹھے ہوتے ساری کہانی بدل گئی ہوتی، وہ نہیں رہتی. اسے سارا کچھ چینج ہو گیا ہوتا ہے. یہ ایک نیوٹرل بات ہے نا بیٹے. کوئی بھی بندہ باہر کا ہوگا نا وہ یہ کہے گا دن گزار دے اپنے بس، اچھا یار مریا کہ نہیں مریا، لے یار آئی نہیں خبر. یہ ہمارے بارے میں لوگوں نے کہنا ہے، یہ ہر ایک کے بارے میں کہنا ہے. لیکن جو درد والا ہوگا نا، جس کو محبت ہو، وہ سننا گوارا نہیں کرتا، وہ حقیقت کو سننا نہیں اے نہیں کہنا. ہونا ایسے ہی بیٹے، کیا کرنا ہے آپ نے. یہ دنیا ہے، اس میں آپ جتنے مرضی جذباتی ہو جائیں، آخر پر آپ نے صبر ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں نہیں 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 یہ دھماکہ ہو گیا میرے لیے، ہو جائے اس دھماکے کے ساتھ آپ کا بھی دھماکہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا ایسے ہی رہے گی، کسی کے دھماکے سے بھی دھماکہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا ایسی کی ایسی رہے گی. جو اٹل حقیقت ہے بیٹے وہ ویسی رہے گی. ہماری محبت اپنی جگہ پر رہی، لیکن اٹل حقیقت یہ ہے کہ جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے، سب دن گزار رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری کہانیاں بنی ہوتی نا، تو بیوی کہتی ہیں میرے مرنے کے بعد تو دوسری شادی تو نہیں کرے گا. کہتا نہیں 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 نہیں، میری کپڑے تو کسی کو نہیں دے گا. کہتا نہیں وہ تیرے تو مطلب کہ تیرے تو بڑے آن کے کپڑے، پہلے انہیں کوئی پسا کے رکھی ہوں. یہ دنیا ہے نا بیٹے، دنیا میں ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. ایک بادشاہ نے اپنے کرم سے ایک غلام کو پسند کر لیا اور اپنے پاس اسے بہت زیادہ عزت کا مقام دیا. بادشاہ محمود تھا اور غلام اجاز. دونوں کی روح آپس میں جڑی ہوئی تھی. اصل معاملہ تو جسموں کے کام میں لگنے سے پہلے قائم ہوتا ہے. ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے. عارف بینگے نہیں ہوتے. ایک میرا دوست ہے تو وہ کہنے لگا صحیح، وہ آپ کہتے ہیں نا جن کے اوپر روحیں ملی ہوتی ہیں وہ دنیا میں ملے ہوتے ہیں. کہتے میری روح صرف آپ سے ملی ہے، باقی سب سے میں لڑا ہوا ہوں. میری روح بس آپ سے ملی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ سے میری محبت ہی، باقی سب سے میں لڑائی ہوا ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. کہتا میں قانون اصول پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، سارے مجھ سے ناراض رہتے ہیں. اب اس کی سمجھ نہیں آئی بات. ہماری روح پس میں ملی تھی، باقی کوئی روح اس سے نہیں ملی، نہ وہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، کوئی بھی نہیں ملی. اب اگر میں اس کی روح ملانا چاہوں باقیوں سے تو اس کو ذرا تھوڑا نیچے لانا پڑے گا ٹیمپو، کہ تو تھلے آ. اور تھلے آن تو بعد تو ذرا دھیان نال دیکھ سارے تیرے کو کی چاہتے ہیں، اپنے ایمان نہ دسو کی چاہتے ہونے. سارے یہ چاہتے ہیں ساڈے کام آ، باقی کسی کے کام نہیں آنا. سارے یہ امید رکھتے ہیں ساڈے واسطے کچھ نہیں کرتا پہ. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں. وہ مجھ سے فون بھی کرنا ہو نا تو چھپ کر کرتا ہے، کہتا ہے صحیح ہمیں پتہ لگ جائے نا تو انہوں نے تہاڈے تے بھی بلیم لائی جانے نے، آہو تو انہوں دی سننا ہے باقی کسی سے نہیں سننا. ایسے ایک لطیفہ ہوا، ایک گھر میں سے ایک بہن نے ایک بھائی پر الزام لگائے، ٹھا 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 ٹھا.
اسے بڑی تکلیف ہوئی، اس نے مجھے میسج بھیجا سا کہ میں ان کو کیا جواب دوں. میں نے بڑا مختصر سا جواب بنا کر پیار محبت والا، میں کہا ہم نے نفرتیں پیدا نہیں کرنی، میں نے بھیج دیا. جب وہ بھیج دیا تو لطیفہ ہوا، سامنے کہا تیرا جواب نہیں ہے، کیا ادھر ہی لگتا ہے. جواب تو دیا تھا نا، لڑائی تو نہیں نہ کروائی، اور روڈ تو بند کر دیا تھا نا. اب وہ کہتے ہیں جواب ادھر. اچھا اب آپ جواب کون سا چاہتے تھے؟ یہ جواب نہیں چاہتے تھے، اس نے دیا. آپ جو جواب چاہتے تھے وہ کون سا تھا؟ لڑائی والا. تو ہم نے لڑائی بند کر دی. تو اس لیے یہ ہو جاتا ہے، ہر طرف علیحدہ علیحدہ الجھنے ہیں، علیحدہ علیحدہ محبتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ پیار ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، اگلا کہتا ہے تینوں ادنا کہتا مینوں کیوں نہیں. ہاں میرے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہوگا، ساڈے نہ پیار نہیں گا، مرکز نہ زیادہ. ہاں بیٹے ایسے ہی ہوتا ہوگا، ساڈے نہ پیار نہیں، تبلیغ نہ زیادہ پیار. میں اپنا الو سیدھا رکھتا ہوں نا، کوئی بات کرتا ہے نا، میں کہ میں بہت مصروف ہوں، بہت مصروف ہوں. یار تیرے کو کوئی ٹائم لینا ہوئے، میں کہ یار ٹائم لینا ہوئے نا ویسے پوچھ لو، مہینہ پہلے پوچھ لو، 2 مہینے پہلے پوچھ لو، تو میں تم دساں گا کہ یار میں ہاں کہ نہیں ہاں فارغ. میرے مطلب دا نہیں ہوگا تو میں فارغ نہیں، میرے مطلب دا تم فارغ. کیا سمجھ آ گئی نا؟ میرے مطلب دی ہوئے گی تو میں چلا جاؤں گا، میں فارغ ہاں. ہاں یار اس دن میں فارغ ہوں، میرے مطلب دا نہیں، میں فارغ ہی نہیں. وہ 5 سال پہلے لے لے. میرے مطلب کا ہوگا تو میں مجھے پسند آئے گا تو میں ٹائم دے دوں گا، اگر نہیں تو پھر ٹائم نہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بیٹا. آپ لوگوں کے پاس ہے تو دے دیں، میرے پاس ٹائم دینے کے لیے نہیں. اب بیٹھے نا، آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا، میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا. میں تو یہاں پر آ کر بیٹھا، آپ لوگ مجھے ٹائم دیتے ہیں، مختلف جگہوں سے آ کر آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں. میں اس وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی مختلف چیزیں سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقل بڑی ہو جائے. جب آپ کی عقل بڑی ہو جائے گی نا بیٹے، دنیا کو دیکھنے کا انداز بالکل بدل جائے گا، سوچ بالکل بدل جائے گا. چھوٹی چھوٹی گلے شکوے غائب ہو جائیں گے آپ کے اندر سے، بلکہ بڑی بڑی بات بھی آپ کہیں گے یار چھوٹی بات کی آپ. تو کہتے ہیں ہنری کسنجر نے بٹو سے کہا چھوٹے ملک کے وزیر اعظم اور چھوٹے رہو. تو بٹو نے آگے سے اسے ہنری کسنجر کو کہا بڑے ملک کے بڑے وزیر خارجہ نے بہت چھوٹی بات کی ہے. اب جیتا کون؟ بڑے نے بڑی چھوٹی بات کی. اس نے کہا چھوٹے ہو تو چھوٹے رہو، اس نے کہا بڑے نے بڑی چھوٹی بات کی. یہ لفظوں کی بات بھی بہت اہمیت رکھتی، اگلے کو ہرا کے رکھ دیتی. اس لیے جب آپ درس سنتے ہیں نا تو میں قرآن حدیث تو سناتا ہی سناتا ہوں، لیکن ساتھ میں کیا کرتا ہوں، وہ کوئی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک نقطے دینے کی کوشش کرتا ہوں. ان نقطوں سے دماغ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. دماغ میں نا ایک نشہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو آپ کو ایسے کھڑا کر دیتی ہے جیسے گل ہی کوئی نہیں. بڑے تو بڑا مسئلہ ساڈے واسطے کھ ہی نہیں یار، یا کوئی گل ہے کرنے والی. لوز بھی نہیں کرتے ہم، یعنی لوز ہارٹ نہیں ہوتے، اپنی سوچ کو بھی لوز نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے. اس لیے مزہ آتا ہے نا سائیں. پھر اس کے نام پر کھڑے ہونے کا کمال ہی کچھ اور ہے. اس کے نام کا جھونٹا لینے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. یعنی وہ کہتے ہیں سلی کا جھوٹا لینا، اس کے نام کا جھونٹا لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بڑے صحیح بڑے دل والے ہوں گے نا، جن لوگوں کو پتہ چل جائے کل ہمیں پھانسی پہ لٹکا لینا ہے، ہمیں تیروں سے مار دینا ہے، اور پتہ ہو کہ کل موت ہے ہماری، لیکن نام نبی کا آتا ہو تو کہتے ہوں گے کوئی بات نہیں. جیسے یہ کہا کرتے ہیں نا حال صاحب کبھی کبھی کہ صدام حسین کو پھانسی دینے لگے نا، تو اس نے کہا کہ کوئی آخری خواہش کہتا کوٹ پانا گرم دے. وہ کیوں؟ کہتے یار ایسا مارے کہ سردی ہے تو میں ہلکی جی کپ کپی اتاری ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی میری جسم نو پھانسی وقت کپ کپی ہو تو اسی کو ڈر گیا ہے اور سردی دی وجہ نہ دے، تو ایسے میں ذرا گرم کوٹ دے. مزہ آتا ہے نا اس چیز کا، کہ جس میں انسان کو یہ مزہ آتا ہو کہ یار میں گل کردا پیا تو کیوں کردا. اس لیے بات بڑی کرنی چاہیے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مزہ نہیں آتا.
میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر وہ بات کروں تو اسے سنبھالا دیتا ہوں کہ میں نے یہیں پر رہنا ہے، اور پھر ہر ایک سے یہی کہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک سے کہوں گا، سب کے لیے ایک بات کروں گا، کیونکہ میں نے مزیداری بات، پھر میں نے اللہ کو دیکھنا، آپ کو نہیں دیکھنا. کیونکہ اب جب ساروں کو قطع کر دیا تو پھر کون رہے گا؟ پھر اللہ ہی اللہ. تو اس لیے سب سے پہلے ختم کرو لا الہ، پھر کہو الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. میں ساری گلاں چھڑ کے پھر ایک والے پاسے دوڑ لانے. اس لیے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اسٹرانگ ہو، اپنی نیند پوری رکھو، اپنا بی پی ہائی نہ ہونے دو، ہمیشہ فریش رہو لڑنے کے لیے. ہر کام میں، ہر جگہ پر، ہر آفس میں، ہر کاروبار میں لڑائی ہے. اس لیے اپنے آپ ٹیمپر لوز نہیں کرنا. اور اس کی وجہ یہی ہوگی نا، تھکے تھکائے ہیں تو ٹیمپر لوز کریں گے. اگر تھکے تھکائے نہیں ہے تو ٹیمپر لوز نہیں کریں. تھکے تھکائے ہیں تو نماز بھی تھکی تھکی پڑھا لیں. فریش ہوں گے تو نماز بھی فریش انداز میں اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اسے سارا بیلنس زندگی گزارنی چاہیے. میں نے ختم کر دا، عمران آیا، میں کہ دو چار گلاں میں ہور کردا. وہ آ کے بیٹھ گیا تو چلو دو چار گلاں کر دینی چاہیے نا، تاکہ بندہ جو ہے نا بوجھ تو ہونا کچھ نہ کچھ. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنہیں نہیں پھر دے. مجھے یاد ہے نا کہ اکرم بھائی کے ساتھ میں گیا ہوں نا عمرہ کرنے کے لیے، تو ہماری نا ٹکٹیں وہاں پر رہ گئی، تو ہم ادھر آ گئے پاسپورٹ لے کر. پتہ چلا کہ ٹکٹیں سب کو واپس ہو گئی. میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کو تکلیف نہ دوں. رات کا وقت تھا، روزے تھے. میں نے نا اکرم بھائی کو کہا، میں نے کہا یار وہ اپنا پاسپورٹ تو دے. وہ لیٹے لیٹے اس نے نکالا. میرا دوست امتیاز تھا، میں نے کہا یار میں نا ٹکٹیں لینے جا رہا ہوں مکے پاک، روزہ بھی ہے اور میں ادھر ہی رکھوں گا، شام تک واپس آ جاؤں گا. کہتا اکیلے جاؤ گے؟ میں کہا بالکل اکیلا جاؤں گا، میں خود یہ کام کروں گا، کیا فرق پڑتا. خیر میں بیٹھا اس میں، کیا کہتے ہیں، ٹیکسی میں. دو جو تھے نا بنگالی آ کر بیٹھ کے، وہ پاکستانی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے. خیر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے. مجھ سے پوچھا پاکستانی سے میں نے منہ نہ لایا. تو آدمی بات ہے مجھے کیوں منہ لگانا ہے. راستے میں میقات پر رکے تھے، انہوں نے کچھ چیزیں خریدی، میں صرف پانی کی ایک بوتل خریدی. کھانا کھانے لگے تو مجھے بھوک نہیں تھی. انہوں نے کہا کھانا کھا لیں. میں بیٹھ گیا. میں کہا پیسے میں دے دوں گا. کہا نہیں پیسے ہم نے دینے. مجھے پتا تھا 2 بندوں کو کھانا یہ 4 بندے کھا سکتے ہیں. تو میں نے بھی اس لیے پیسے بچائے اور روٹی بھی ان کے لیے کھا لی کہ تاکہ ان کا دل جو ہے نا میرے سے مل جائے تھوڑا سا. خیر میں کھانا بھی کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد آگے گئے تو نماز کا ٹائم ہوا. نماز کے ٹائم میں جہاں گاڑی کھڑی کی نا، وہاں پر لوگ کھڑے تو تھے لیکن وہاں پانی نہیں تھا. میں نے جلدی سے وہ پانی کی بوتل لی ہوئی تھی، اطمینان سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے اپنے 2 سنتے اور 2 فرض پڑھے. تو باہر ٹی 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 ٹی. میں گیا، کتنے مر گیا سا. میں کہ نماز پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب گاڑی چل پڑی، ان کی نماز قضا ہوگی. جب پہنچے وہاں پر خانہ کعبہ، تو انہوں نے مجھے پھر منہ نہیں لگایا. میں اندر گیا، اپنا طواف وغیرہ کیا. وہ اتنی دیر میں 10 بج گئے. تو میں جا کے پوچھا، کہتے وہ ظہر کے وقت آئیں گے. میں ظہر کے وقت گیا ٹکٹیں لینے کے لیے. کہتے جی عصر کے وقت آئیں گے. خیر میں عصر کے وقت پہنچا تو بندہ تھا. میں نے کہا یار بولا تیری مہربانی ہے، یہ ٹکٹیں چاہیے. کہتے آج شام کو لینا عشاء کے بعد. آخر تم نے خانہ کعبہ میں تو تراویاں پڑھنی ہیں. میں کہا نہیں پڑھنی. کہتے خانہ کعبے میں تراویاں نہیں پڑھنی. میں کہا نہیں پڑھنی، میں نے واپس جانا. کہتے ٹھہر. تھوڑی دیر بعد آیا تو اس نے مجھے ٹکٹیں دی. میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، بس میں، اسپیکٹو بس میں بیٹھا. تو مجھے معلوم تھا اسپیکٹو بس ٹائم پر چلتی ہے، پر وہ چلے ہی نہ. 2 ہی بندے تھے، ایک بنگالی تھا، ایک میں تھا. انہوں نے پوچھا بس چلنی ہے؟ کہتے کڈے 2 بندے واسطے چل رہی ہے. اتنے میں ایک انسپیکٹر اندر آیا، اس نے آ کر ہمیں دونوں کو نکالا. جو پہلی بس چل رہی تھی نا اس میں داخل کیا، اس میں بھی ابھی لوگ کم تھے. خیر میں روتا جاؤں اور کہا یا اللہ تیرا گھر تو بہت چنگا ہے، پر تیرے گھر دے رہن والے لوگ چنگے نہیں ہے. اس کے بعد گاڑی چلتی جائے، یقین مانے سوئی پر نظر ٹکی ہے، سوئی اتنے ٹک 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 کر دی رہی. رات کو 12 کے 1 بجے کے قریب جب میں پہنچا نا مدینے پاک میں، تو پھر میں نے یہ شعر پڑھا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یہیں ہار پھر. یا اللہ یا رسول اللہ تاڈے تھے جو مزہ نہ کدھر نہیں جاتا. جا کے آب زمزم پیا، اس کو فون کیا، میں چائے بنا میں آ رہا ہوں.
چائے بنائے گا میں جا کے پی کہتے کلے ہی چلے گئے سو اور میں کہ یار میں تکلیف دین دینا مزہ نہیں آتا ایسے مارے میں آپ پہ چلا گیا تھا مل لیا میں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں آ گیا تو وہ میں شعر کے اوپر آپ کو بات سنائی کہ اس وقت اتنی طلب تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یقین مانے کہ اور کہیں دل لگتا ہی نہیں تھا کھانے کا بھی نہیں لگتا یہ 2008 میں آ کے تھوڑی ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے آگے عرض کی یا اللہ میرا دل تیرے گھر میں نہیں لگتا میرا دل لا دے پھر اللہ نے دل لا آتا بس حال تک لگا یعنی اب خانہ کعبہ میں زیادہ لگتا ہے حضور کے در پہ کم لگتا ہے یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں خانہ کعبہ میں زیادہ لگتا ہے طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے بہت مزہ آتا ہے بہت سکون ملتا ہے حضور کے در پر صرف سلام کرنے ادھر سے سلام کر لیں ادھر سے سلام کر لیں آتے جاتے سلام کر لیں بس سلام ہی سلام تو اس لیے ادھر جو مجاہدہ ہے نا ادھر نہیں ہے ادھر بالکل سکون ہے اس لیے ہم جب پہلے جاتے ہیں نا پہلے اترتے بھی مدینے پاک میں تاکہ سکون دے نال آرام دے نال پھر وہاں سے مشقت کی طرف آتے ہیں اور میں دوستوں کو بتایا تھا کہ جانا تھا دوست نے میں نے کہا جب بھی جاؤ نا کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد نبوی میں گزارو یا اللہ کے گھر کا طواف کرتے گزارو اس لیے کہ آپ نے اگر 13 دن بھی رہنا ہے تو آپ کے تقریباً 3 دن دونوں جگہوں پر تو 24 گھنٹے والے 3 دن ہے بیٹے کہ آپ کے اتنے دن جو ہوں وہ پتہ لگے 36 گھنٹے آپ نے کمپلیٹلی وہاں دی یہ نہیں کہ کھانا بھی کھانے چلے گئے تھے پڑھنے بھی چلے گئے تھے سب کچھ کرنے چلے گئے تھے 5 وقت نماز اتنے ہی پڑھی تو پڑھ کے دوڑ لاتی سے نہیں بس ٹائم دے کے سرکار آپ کو ملنے آئے ہوئے آپ کے در پر آپ سے ملنے آئے ملاقات کے لیے آئے بس ملاقات کرنی ہے سرکار آپ سے جب بھی آپ کرنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں جرم ایسیاں سے جو آپ کے سامنے آیا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے تو مزیدار ہوتا نا سین تو اس لیے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں اس لیے ان کے در پر ہی بیٹھنا یہی کمال ہے تو اللہ کرے وہ جو انوار تجلیت وہاں پڑھتی ہے ہمیں یہاں بھی نصیب ہو جائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا ارحم الراحمین